بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ لام اور قد جو ہیں یہ تحقیق کے لیے آتے ہیں، دونوں کا معنی ہے یقیناً، اور تحقیق یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ فاختلف فیہ، پس اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی گئی تورات، اس میں اختلاف کیا گیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اختلاف کیا گیا، ان پر اعتراضات کیے گئے، ان کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، 4 بڑی کتابیں جو قرآن یعنی آسمان سے اتریں، ان میں قرآن پاک کے علاوہ تورات، زبور اور انجیل ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ اب اس میں اختلاف کیا گیا کہ اس کو پہلے تو ان کی قوم نے ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو خود انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی کتاب لے کے آئیں جس میں ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہو، تاکہ ہم اس کے مطابق ایک دستور العمل ہو، تو اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ جب وہ کتاب اتاری گئی تو اس میں سخت احکام کو دیکھا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا۔ حضرت جبریل امین طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر اس کو معلق کر دیا۔ لو یہ دیکھو بھائی، مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانتے ہو تو ابھی اس کو اوپر گرا کے تم سب کو اس کے نیچے کچل کے ہلاک کر دیں گے۔ تو اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، آیت نمبر 171 ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم پہاڑ اکھاڑ کر ان کے اوپر اس طرح معلق کر دیا ہم نے، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ سائبان ہے، یعنی ان کے اوپر جس طرح ٹینٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اس طرح ان کے اوپر وہ پہاڑ معلق تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا۔ ظن کا معنی ہوتا ہے گمان، لیکن یہ کبھی یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں ظن یقین کے معنی میں استعمال، کہ یقین ہو گیا کہ اب یہ گرنے ہی والا ہے، نہ اگر مانیں گے تو یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے جو کتاب تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو، نصیحت حاصل کرو جو کچھ اس میں عطا کہ تم۔ تو اس وقت انہوں نے اس میں یعنی پہلے ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت تو مان گئے، لیکن بعد میں پھر اس میں اختلاف کیا، یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراضات کیے لوگوں نے، ان کی بے ادبی گستاخی کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ کسی جنگ میں کافروں کا جو مال مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں،
تو اس تقسیم میں حکمت کے پیش نظر کچھ لوگوں کو مال عطا کیا گیا. کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جن کے ایمان کی توقع تھی بھئی چلو ان کو کچھ مال و دولت دیں گے تو ان کے دل متوجہ ہوں گے اور یہ مسلمان ہو جائیں گے. ان کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے کہ جن کے دلوں کی یعنی دل جوئی کی جاتی ہے. نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے، یا جو ابھی ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے لیکن ان کو دل کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کو کچھ مال دیا جاتا تھا. تو کچھ لوگ تھے ان کو آپ نے مال دیا اس لیے کہ ان کے دل ایمان پہ مطمئن ہو جائیں، یا جو ایمان کے قریب ہیں چلو وہ ایمان قبول کر لیں. اور کچھ دوسرے لوگوں کو نہیں دیا. جب کچھ لوگوں کو وہ مال نہیں ملا تو کچھ ان میں سے جو تو پکے مومن تھے وہ تو اللہ رسول کی تقسیم پہ راضی ہیں، بھئی بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے مزاج کے مطابق ہو یا ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ہماری مرضی کے مطابق ہو یا ہماری مرضی کے خلاف ہو، ہم نے تو سر تسلیم خم کرنا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو نہ برداشت کر سکے. تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے اس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حضور نے تقسیم کی ہے، کچھ لوگوں کو مال دیا ہے اور ہمیں نہیں دیا ہے، اس میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام نہیں کیا گیا، یعنی اس میں عدل و انصاف نہیں کیا گیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن رہے تھے، بڑا دکھ ہوا. اب عشق والے محبت والے تو اپنے آقا کی شان میں بے ادبی اور گستاخی جو ہیں اس کو سن نہیں سکتے، ان کے کان جو ہیں ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ اللہ رسول کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، جو حکم الہی ہوتا ہے اس کے مطابق حضور کا ہر فعل ہوتا ہے، ہر کام ہوتا ہے. تو یہ حضور کے فعل پہ اعتراض کر رہے ہیں، گویا اللہ کے فعل پہ اعتراض کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا میں تو ضرور جا کے حضور سے عرض کروں گا. فرماتے ہیں میں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس طرح لوگ بے ادبی کر رہے ہیں اور گستاخی کر رہے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. یہ ایک انسان کا فطری عمل ہے، بشری تقاضا ہے کہ جب انسان کوئی اس طرح کی بات سنتا ہے تو اس پہ رنجیدہ ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے. یعنی کسی کو گالی دی جائے، کسی کو برا بلا کہا جائے، کوئی اس طرح کی بات کی جائے تو جب اس انسان کو معلوم ہوگا تو اس کو دکھ ہوگا. یہ ایک بشری تقاضا ہے، ہر انسان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو، یعنی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، چاہے انسان ان کو جتنا چھپانا چاہے پھر بھی وہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں. جب انسان خوش ہوتا ہے تو چاہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرے، خود بخود اس کے چہرے سے اس کی خوشی جو ہے یہاں ہو جاتی ہے. جب آدمی پریشان ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، اس کو کوئی غم ہوتا ہے، اس کو کوئی دکھ ہوتا ہے تو وہ چاہے کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے پھر بھی وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور کو دکھ ہوا اور چہرہ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. لیکن پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ ایذا دی گئی، ان کو اس سے زیادہ ایذا دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا، نہ ان کو کچھ کہا، صرف یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ ایذا دی گئی لیکن انہوں نے اس پہ صبر کیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ کسی کی تکلیف کو
یعنی اس کو برداشت کرنا، اس پہ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ سربراہ مملکت بھی ہیں، فوج آپ کے تابع ہے، آپ چاہتے تو قانونی طور پر اس کو سزا دے سکتے تھے، ان کے قتل کا حکم دے سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو سزا نہیں دی۔ ہاں اگر اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں نرمی نہیں کیا کرتے تھے۔ مثلا کسی نے شراب پی ہے، اس کو سزا دی گئی، کوڑے لگائے گئے، کسی نے بدکاری کی ہے، اس کو رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے۔ تو اللہ کی حدوں کے بارے میں نرمی نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی روح رعایت نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی، کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات، اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے تو اس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کوئی کچھ باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ شعر ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں سے سیکھ لیا، کوئی کہتا ہے خود بنا لیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہی ہوا۔ ہم نے جب تورات اتاری تھی تو اس وقت بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اب قرآن پاک کے بارے میں بھی اختلاف کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر ایک بات پختہ نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، یعنی پہلے ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان ابھی فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور وہ بات کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یعنی اصول بیان فرما دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس طرح اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جس طرح پہلی امتوں پہ ایک اجتماعی عذاب آتا تھا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے کسی عذاب میں ہلاک کر دی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان انبیاء کرام کی قوموں پہ عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم جو ہے انکار کرنے والی، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حضور کی شان رحمت للعالمینی کے صدقے ان پہ عذاب نہیں، حالانکہ وہ خود چیلنج کر رہے ہیں، انہوں نے خود چیلنج کیا کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن پاک حق ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ہم نہیں مانتے، ہم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، کافروں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے، یعنی ہم نہیں مانتے تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا، وَإِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی دردناک عذاب لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان کے کرتوت تو اسی قابل ہیں کہ ان پہ عذاب آئے اور ان کو ہلاک کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن آپ ان کے اندر تشریف فرما ہیں، تو جب تک آپ تشریف فرما ہیں اس وقت تک ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ ان کے اندر کچھ استغفار کرنے والے مومن بھی موجود ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، حالانکہ ان کے کرتوت جو ہیں وہ اسی قابل ہیں۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہاں کسی اللہ
عبادت کرنے کے لیے وہاں جانے نہیں دیتے اور خود وہاں بت سجائے ہوئے ہیں اور بتوں کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، تو ہیں تو اسی قابل، لیکن محبوب آپ کی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں اتر رہا۔ تو فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، ایک بات پہلے آپ کی رب کی طرف سے مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، پھر ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس قرآن پاک کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جو انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ مریب یعنی جو دوسروں کو بھی شک میں ڈال دے اور بے چین کر دے۔ فی شک منہ، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اس زمین سے، یہ قرآن پاک کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، یا اسلام کے بارے میں، تو تمام یہ اس کا مرجع ہو سکتا ہے۔ یعنی اس سب کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق، اسلام کی حقانیت کے متعلق یہ شک کے اندر مبتلا ہے جو ان کو بے چین کر رہا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک اعمال کیے اس نے اپنے فائدے کے لیے کی، اپنی ذات کے لیے، اپنی نفس کے لیے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے نافرمانی کی، گناہ کیا، اس کا وبال اور اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ یعنی نیک اعمال کوئی کرتا ہے تو اپنا فائدہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ نیک عمل کر کے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، اور نہ گناہ کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی شان وراء الورا ہے، بہت بلند ہے۔ کوئی آدمی اگر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑ رہا، اور اگر کوئی فرما برداری کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں سنور رہا۔ انسان اپنا ہی فائدہ اور نقصان کرتا ہے۔ اگر کوئی فرما برداری کرتا ہے تو اپنے لیے جنت کما رہا ہے، اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، کچھ اس طرح اس کا مفہوم ہے کہ اگر سب کے سب لوگ دنیا میں اس طرح نیک متقی پرہیزگار ہو جائیں، جس طرح کوئی بہت نیک متقی پرہیزگار انسان ہوتا ہے جو ہر کام اللہ رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اگر سب لوگ اس کی طرح نیک ہو جائیں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اور اگر سب کے سب لوگ برے ہو جائیں، کسی برے سے برے انسان کی طرح سب اس طرح یعنی خراب ہو جائیں، برے ہو جائیں، تو اللہ کی خدائی میں کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ تو کسی کے نیک عمل کرنے سے یا کسی کے گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ جو کچھ کر رہا ہے وہ خود اپنے لیے کر رہا ہے۔ اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور برا عمل کر رہا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ملے گا۔ تو فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک اعمال کیے اس نے اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا، اور جس نے گناہ کیے اس نے اپنا نقصان کیا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی پہ ظلم ہوگا۔ آخرت میں عدل و انصاف ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا کہ کسی کے گناہ سے زیادہ اس کو سزا دے دی جائے، یا کسی کی نیکیوں کو کم کر دیا جائے اور اس کی نیکیوں کی پوری جزا اس کو نہ دی جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنی ذات پہ حرام کر لیا، ظلم نہیں ہوگا، وہاں عدل و انصاف ہوگا، جو کچھ کسی نے کیا ہوگا اس کو اس کے مطابق اس کی یعنی جزا دی جائے گی۔ ہاں ایک بات ہے کہ عدل و انصاف ہوگا کافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ عدل و انصاف پورا ناپ تول کے، اور جو حضور کے غلام ہوں گے ان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں بلکہ ان پر کرم ہوگا، ان پر فضل ہوگا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جوبن پہ جوش پہ ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو ذرا پیچھے رکھو چھپا کے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ سامنے پہلے ظاہر کرو۔ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے ظاہر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں تو نے یہ کام فلاں وقت کیا تھا، فلاں وقت کیا تھا، جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہیں ان کو بھی پیچھے رکھا گیا۔ تو صغیرہ گناہ سامنے لائے جائیں گے اور ان کے بارے میں بعض پرس ہوگی، پوچھا جائے گا تو وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یہ میں نے غلطی کی، یہ گناہ میں نے کیا، یہ گناہ میں نے کیا، اور دل ہی دل میں وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ تو ابھی ظاہر نہیں کیے گئے، وہ تو ابھی پیچھے ہیں۔ اقرار بھی کرے گا اور دل ہی دل میں وہ ڈر بھی رہا ہوگا کہ بڑے بڑے گناہ تو ابھی پیچھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا میں نے تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرما دی۔ تو جب وہ سنے گا تو حضور فرماتے ہیں پھر وہ کہے گا مولا میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنے مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم مومنوں پر ہوگا، کافروں کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پہ حرام قرار دے دیا ہے، اور بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے روکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم بھی ظلم سے بچو، کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن کی اندھیریوں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ ظالم کو اس کے بدلے میں قیامت کے دن اندھیرا جو ہے وہاں اندھیرے میں وہ ہوگا۔ تو یہ قیامت کے دن کے اندھیریوں میں سے ایک اندھیرا ہے ظلم۔ ایک حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس جس کو ڈچ میں کہتے ہیں فہیت، جس طرح بدرائفیں فہیت ہو جاتی ہیں نا، تو مفلس عربی میں کہتے ہیں کہ کوئی انسان اس کا مال و دولت بالکل ختم ہو جائے اور اس کو مفلس قرار دے دیا جائے۔ عام اصطلاح میں مفلس اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس تو اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہو، کچھ نہ ہو، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عام اصطلاح دنیا کی اصطلاح ہے، دنیا میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ قیامت کے دن میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا جو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، دنیا میں اس نے نیکیاں کی ہوں گی، نماز روزہ اور اسی طرح دیگر نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، اس نے وہ نیکیاں کی ہوں گی، اور وہ نیکیاں لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس نے لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں ایک آدمی با اثر ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اقتدار ہے، لاؤ لشکر ہے، اس کے پیچھے لوگوں کی ایک فوج ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ
کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، کسی کا مال چھین لیا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، مختلف طریقوں سے لوگوں کی حق تلفی کی، کسی پہ یعنی گالی دی، مارا پیٹا، حق چھین لیا، مختلف طرح کے ظلم اس نے لوگوں پہ کی ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں با اثر ہوگا، عہدہ و اقتدار اس کے پاس ہوگا، تو جو بے بس ہوں گے، جو کچھ نہ کر سکتے ہوں گے، ان کے حق اس نے چھین لیے ہوں گے، ان پہ ظلم کیا ہوگا۔ اور دنیا میں تو ہوتا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، با اثر ہوتا ہے، جس کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، پاور والا ہوتا ہے، وہ کمزوروں کے حق چھین لیتا ہے، ان پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ تو قیامت کا دن تو عدل و انصاف کا دن ہے۔ اب وہاں پہ دنیا میں وہ کمزور اس سے بدلہ نہیں لے سکے، اب قیامت کے دن وہ حقدار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اب وہ انسان نمازیں، روزے، دوسری نیکیاں لے کے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور ہو سکتا ہے دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی یہ نیکیاں تلیں گی، میرا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بڑا بھاری ہو جائے گا، اور گناہ میرے تھوڑے سے ہوں گے، اور میرے لیے حکم ہوگا کہ چلو جی خراما خراما چلو جنت میں، کیونکہ انسان نیکی کر کے اس کو یاد رکھتا ہے اور گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ نیکیوں کے ہم نے رجسٹر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا، اور گناہوں کے لیے کوئی رجسٹر نہیں ہوتا، وہ کر کے ہم فوراً بھول جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کر لیے۔ تو اب وہ اپنے دل میں پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں نے فلاں نیکی کی ہے، فلاں نیکی کی ہے، لیکن جو گناہ کیے تھے ان کو وہ بھولا ہوا ہوگا، لیکن وہ آ جائیں گے دنیا میں، وہ تو اس سے بدلہ نہیں لے سکے۔ اب قیامت کے دن وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے حق کے طالب ہوں گے کہ مولا دنیا میں اس نے ہمارے حق مارے، ہم پہ ظلم کیا، ہم پہ زیادتی کیا، ہمارا مال چھینا، ہماری عزت پہ حملہ کیا، ہماری جان پہ حملہ کیا، تو اب اس سے ہمارے حق دلوائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں اس نے حق چھینے، آج حق جو ہیں وہ اسی طرح دلوائے جائیں گے کہ اس کی نیکیاں لے کے حقداروں کو دے دی جائیں۔ نیکیاں وہ لے کے آیا ہے، لیکن اب لوگوں کے حق بھی ہیں اس کے ذمہ، تو وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اس کی نیکیاں لے کے ان حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ اب نیکیاں ہو جائیں گی ختم، لوگوں کے حق ہوں گے باقی، نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، لوگوں کے حق ابھی باقی ہیں۔ اب فرشتے عرض کریں گے مولا نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، حقداروں کے حق باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسے کرو، اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ، ان کے حقوق کے بدلے میں اس طرح ان کے حقوق ادا ہوں گے کہ ان کے گناہ لے کے اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو اب وہ آیا تھا نیکیاں لے کے، نیکیاں ہو گئی ختم، اور لوگوں کے گناہ بھی ان کے حقوق کے بدلے میں اس پہ ڈال دیے گئے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ فرمایا یہ ہے مفلس۔ تو یہ مفلس ہے جس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، اس ظلم کی وجہ سے لوگوں کے حق مارنے کی وجہ سے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھی جاتی رہی اور لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے منع فرمایا۔ آگے 25ویں سپارے کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ الساعہ، ساعتن کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم، یعنی الساعہ عربی میں گھڑی کو بھی کہتے ہیں، یہ جو گھڑی ہوتی ہے اس کو بھی، اور ایک منٹ، ایک گھنٹہ، کچھ ٹائم، اس کو بھی الساعہ کہتے ہیں۔ اب یہاں اصطلاح میں الساعہ اس سے مراد قیامت ہے، قیامت کے لیے اب الساعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی،
ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہاں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم بتا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم دیا اور آگے اس کو بتانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے پیش نظر منع فرما دیا کہ محبوب اس کو آگے نہیں بتانا ہے، کیونکہ قیامت جو ہے اس نے آنا ہے اچانک۔ اب اگر بتا دیا جائے کہ فلاں سن ہوگا تو پھر وہ اچانک نہیں رہے گی۔ اب یہ تو بتا دیا گیا کہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، لیکن سن کون سا ہوگا یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ وہ اچانک نہیں رہے گی۔ اگر بتا دیے جائے تو آج ہم حساب کتاب لگا لیں، 1 سال رہتا ہے، 10 سال رہتے ہیں، 100 سال، 200، 1000، 2000 کتنے رہتے ہیں، وہ اب ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو حکمت کے پیش نظر اس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم دیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم نہیں دیا۔ تو بزرگ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علم جو دینا ممکن تھا وہ دے دیا، اور اس میں قیامت کا علم بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کیا، فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ سب غیبوں سے بڑا غیب تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا دیدار کروا دیا تو اب اور کوئی غیب کیسے رہ سکتا ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروا دیا تو اور کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو قیامت کا علم چونکہ حکمت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرما دیا کہ اس کی نشانیاں، حضور نے نشانیاں سب بیان کر دیں، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، قیامت سے پہلے ایسے بھی ہوگا، ایسے بھی ہوگا۔ لیکن حضرت جبریل امین نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، فرمایا جس سے پوچھ رہے ہو، پوچھنے والے کو جتنا علم ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی علم ہے۔ دونوں کو یہ پتا ہے کہ کب آئے گی، لیکن حکمت یہ ہے کہ اس کو آگے بتانا نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے، کہ دونوں ہی برابر جانتے، دونوں کو بتایا گیا ہے، لیکن آگے بتانے، اس کو عام بتانے سے چونکہ حکمت کے خلاف ہے، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر اس کو پوشیدہ رکھا جائے گا۔ تو فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف، یعنی ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو اس کا علم دے دیا۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے شگوفے سے، پہلے وہ شگوفہ ہوتا ہے پھر اس سے آگے پھل نکلتا ہے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہ وہ اس بچے کو جنم دیتی ہے، الا بعلم، مگر اس کے علم سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کس طرح ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ذاتی طور پر جانتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ذاتی اور عطائی کا فرق کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج دیکھیں سائنس کتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس کے بارے میں پہلے سارا کچھ وہ، یعنی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایسے آلات پیدا ہو سکے کہ بچے کو جانتے ہیں کہ بچہ ہوگا، بچی ہوگی، آیا اس میں کوئی نقص تو نہیں ہوگا، وہ ہینڈی کیپ تو نہیں ہوگا، یا بلکہ اس کے اندر کیا، اس کے دل میں تو کوئی سوراخ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے گردے کیسے ہوں گے، یہ ساری چیزیں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی
سائنسی آلات کے ذریعے سے معلوم کر لی جاتی ہیں، اور وہ 99%، اگر 100% نہ کہیں تو کم از کم 90% وہ جو نالج ہے، معلومات ہیں، وہ درست ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان نے اپنی عقل کو آگے ڈیولپ کیا، ترقی کی، محنت کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کر لی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے اب موسم کا حالات بتایا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان نے اس کو آگے ڈیولپ کیا، اور اس کے ذریعے سے پھر آگے یہ چیزیں جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہیں کہ کل دھوپ نکلے گی، پرسوں بارش ہوگی، اس سے آگے برف پڑے گی، اور یہ بھی چیزیں اکثر و بیشتر درست ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، انسان کو عقل دی، اس کو آگے اس نے کوشش کی، محنت کی، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور یہ مادی دنیا کا حال ہے، یہاں روحانیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مادی دنیا ہے کہ انہوں نے محنت کی اور ایسے ایجادات کر لی جن کے ذریعے سے وہ اندازہ لگا کے آئندہ حالات کو بتاتے ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر درست ہوتے ہیں۔ تو ذاتی طور پر ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قطعی ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکارے گا، کہاں ہیں وہ میرے شرکاء، یعنی مشرک کافر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں جن کی تم پوجا و پرستش کرتے تھے، جن کو میرا شریک ٹھہراتے تھے، جن کے آگے سجدہ کرتے تھے، جن کو خدا مانتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ قالوا آذناک ما منا من شہید، تو اس وقت وہ مشرک کہیں گے کہ یا رب ذوالجلال، ہم تو پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، کہیں گم ہو گئے، یا وہ اس وقت انکار کریں گے، کہیں گے کہ ہم میں سے کوئی ان کی پوجا و پرستش نہیں کرتا تھا۔ تو قیامت میں مختلف احوال ہوں گے، کسی وقت وہ اقرار کریں گے، کسی وقت انکار کریں گے، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے، اس میں مختلف احوال ہوں گے، تو کہیں پہ وہ مانیں گے، کہیں وہ انکار کریں گے۔ تو یہاں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ما منا من شہید، کہ ہم میں سے کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، وہ نظر نہیں آ رہے کہ پتہ نہیں کدھر ہیں، یا ہم بتا چکے ہیں کہ ہم تو ان کی پوجا و پرستش نہیں کرتے تھے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کا معنی درست ہے، اور دونوں معنی مفسرین کرام نے اس کے مراد لیے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جن کی وہ پوجا و پرستش کرتے تھے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اس وقت ان کو یقین ہو جائے گا، یہاں بھی ظن یقین کے معنی میں، کہ اب جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اب کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے۔ وہاں ان کو اس وقت یقین کامل ہو جائے گا کہ اب ہمارے کرتوتوں کی، ہمارے گناہوں کی سزا ملنی ہے، اب کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان چتر چلاک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، مختلف طرح کے طریقوں سے دنیا کے قانون سے انسان بچ جاتا ہے، قانون کو چکمہ دیتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں وہ دھول جھونکے تو وہ لوگوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا جہاں سچ سامنے آ جائے گا، اور وہاں پہ کوئی دھوکہ فراڈ نہیں چلے گا، تو اس وقت ان کو یقین ہو جائے گا کہ آج بچنا ناممکن ہے۔ آگے فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا کرنے سے، بھلائی مانگنے سے، یعنی وہ بھلائی مانگتا ہے، مانگتا ہی چلا جاتا ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کی راحتیں وہ مانگتا ہے، اور مانگتا ہی چلا جاتا ہے، کہیں اس کا وہ مانگنا ختم نہیں ہوتا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ عام انسانوں کی یعنی بات ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ درست ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں،
مولا جس طرح تیری راضی ہم بھی، جس طرح جو تیری رضا وہ ہماری رضا، ہم اسی پہ راضی ہیں جس طرح تو ایک ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر کام کے لیے محنت کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر کام کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے۔ کوشش کرنا، محنت کرنا ہر انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ کوشش محنت کر کے پھر نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا، جب یہ ہونا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، ہم نے اپنے طور پر کوشش کرنی ہے۔ یہ مرد مومن کی بات ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم اس کو اذاق یذیق کا معنی ہوتا ہے چکھانا، یعنی اس کو کوئی رحمت پہنچائیں اپنی طرف سے، من بعد ضراء، بعد تکلیف کے مست ہو جو اس کو پہنچی، یعنی پہلے تو وہ مشکل حالات میں تھا اور تکلیفوں میں مصیبتوں میں پڑا ہوا تھا، پھر وہ سب تکلیفیں مصیبتیں دور ہو گئیں اور برے حالات ختم ہو گئے، حالات نے کروٹ بدلی، اچھے حالات آ گئے اور اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں آ گئیں، تو کیا ہوتا ہے؟ لا یقولن ھذا لی، کہتا ہے یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، یہ تو میرا حق تھا، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے، محنت کے ساتھ یہ کمایا ہے۔ تو یہ انسان کی، عام انسان کی یہ ایک فطرت ہے کہ جب اس کے پاس راحت آتی ہے، آرام آتا ہے، آسائشیں ہوتی ہیں، تو بجائے اس کے یہ کہنے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، وہ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، بھئی میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں نے اپنی عقل کے ذریعے، اپنی سمجھ کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے یہ سارا کچھ کما لیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی یہ ہے کہ جب تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت پہنچتی ہے، آرام پہنچتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ھذا لی، یہ تو میرا حق بنتا تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اور آگے کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، پھر وہ رب کو بھول جاتا ہے، رب کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا تو خیال نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ یعنی اس حد تک وہ بڑھ جاتا ہے کہ ایک دو کہتا ہے کہ یہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ میرا حق بنتا ہے، میرا رائٹ ہے، میں نے محنت کی ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں۔ اور آگے کہتا ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت، یہ لوگ ویسے قیامت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، ہمارے راحت اور آرام میں دخل اندازی کرتے ہیں، ہمیں ڈراتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، حساب دینا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ کب ہے؟ ایسے ہی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا تو نہیں خیال کہ قیامت آئے گی۔ اور آگے کہتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور بالفرض جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ متکبر انسان اس طرح کہتا ہے کہ اگر وہاں چلے بھی گئے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، وہاں بھی میرے مزے ہی ہوں گے، تو وہ وہاں پر بھی موج ہی موج ہوگی میرے لیے۔ تو جس طرح دنیا میں میرے لیے موج ہے، وہاں بھی موج ہی موج ہوگی، تو وہاں پر بھی إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے۔ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو ہم بتائیں گے اور ان کو دکھائیں گے بھئی تمہارا انجام کیا ہے، اور اس وقت ان کو پتہ چلے گا۔ مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا بیان کیا، پیچھے گزرا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ کافروں کو سخت عذاب دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے برے اعمال ان کو جزا دی جائے گی۔ تو کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں
کہ اگر ہم وہاں چلے بھی گئے تو وہاں بھی ہمیں بھلائی بھلائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اس وقت ہم کافروں کو خبر دیں گے، ان کو بتائیں گے ان کے اعمال کی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو دردناک عذاب اس وقت چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نے انعام کیا انسان پہ، اس کو نعمتیں دیں، اعرضا، تو اس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، ونأى بجانبہ، اور دوسری طرف ہٹ گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، تو بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کے اس نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا اور پیٹھ پھیر لی، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی بجائے اس نے ناشکری کی، اور جس طرح پیچھے گزرا اس نے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، یہ میری عقل کی وجہ سے، میری سمجھ کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب نعمت ملتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی خدا بھی ہے، کوئی رب بھی ہے، کہ اس کو بھی اس کی بھی عبادت کرنی ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پھر ہر وقت وہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو نہیں، اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ نعمت ملے تب بھی اسی کا شکر، اور کوئی تکلیف آئے تو پھر بھی اسی کی رضا سمجھ کے وہ صبر کرتے ہیں، اور وہ اس نیت سے کہ اس میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی ہے، اس میں حکمت ہوگی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ تکلیفیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ نہ یہ کہ دنیا کی راحت مل جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اور نہ یہ کہ جب کوئی تکلیف آئے تو انسان امید توڑ کے بیٹھ جائے۔ نہیں، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طالب جو ہے وہ رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتے رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر راحت ملی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو راحتیں دے کے اور آسائشیں دے کے اور نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کبھی تکلیفوں کے ساتھ آزماتا ہے۔ تو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طالب رہنا چاہیے، اس کی رضا کو ڈھونڈتے رہنا چاہیے۔ قل، محبوب فرما دو، ارائیتم، ذرا دیکھو تو، یعنی بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا، یعنی دین اسلام اور قرآن پاک، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کا انکار کیا، یعنی کافر انکار کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ ایک اور انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن ذرا اس پہ بھی اس کو بھی سوچو، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے حق ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو پھر اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو یعنی اختلاف میں بہت دور چلا گیا، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں، فی الآفاق، آفاق میں یعنی آسمانوں کے اندر دور دراز، افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو، جہاں یہ آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویسے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ آسمان اور زمین کبھی نہیں ملتے، بہرحال یہاں جو ہے نا گفتگو وہ عرف عام کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر عرف کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جہاں دور ملتے آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو افق کہا جاتا ہے۔ ہر زبان میں اس کا کوئی اور، اس کے لیے کوئی اور لفظ ہوگا، معنی یہی ہے، تو اس کی جمع آفاق آتی ہے۔ تو فرمایا ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنے ذاتوں میں بھی، اپنے نفسوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کا رب اس بات پہ کافی نہیں ہے گواہ
کہ وہ ہر چیز کو دیکھنے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز پہ گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار سن لو کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوں. فی مریۃ، شک میں ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، سن لو بے شک وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. تو یہ آیت جو ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی ذات. اس کے دو مفہوم مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ انسان باہر روزانہ نشانیاں رب کی قدرت کی دیکھتا ہے جو رب کی ذات پہ دلالت کرتی ہیں. مثلا سورج نکلتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور بارش سے فصلیں اگتی ہیں، درختوں پہ پھول کھلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا کے اندر ہر چیز ایک سسٹم کے مطابق باقاعدگی سے چل رہی ہے، جس میں کوئی بے قاعدگی نہیں ہو رہی ہے. ہر کام ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہے، کوئی ان کا بنانے والا ہے اور کوئی اس سسٹم کو چلانے والا ہے. یہ تو ہے باہر نشانیاں جو انسان کے لیے ہدایت کا موجب بن سکتی ہیں. اور ایک خود اس کی اپنی ذات کے اندر کہ انسان اپنی ذات پہ غور کرے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مناسب اس کو جسم عطا فرمایا، ہر چیز بڑی مناسب عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کے لیے ٹانگیں دیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک سسٹم رکھا. انسان خوراک کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، وہ کس طرح آگے چلتا ہے، اور اس سے انسان کے یعنی زندگی کے لیے کس طرح خون پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تو ایک انسان کے اندر کا سسٹم بھی اس کو بتا رہا ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا. اور باہر جو نظام ہے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی اس سسٹم کو بنانے والا اور اس کو چلانے والا ہے. ایک تو یہ معنی ہوا. اور ایک معنی مفسرین کرام نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ انفس سے مراد ان کے اپنے قریب، یعنی عرب کے اندر بھی ان کو نشانیاں دکھائیں گے اور عرب سے باہر پوری دنیا میں بھی. یعنی حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ اسلام بہت کمزور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ماننے والے تھے، اور وہ مکہ کے اندر بہت کمزور تھے. اور مکہ والے یہ سمجھتے تھے کہ جب چاہیں گے ہم انہیں پیس کے رکھ دیں گے اور اسلام کا کلا کما کر کے اس کو ختم کر دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں فرمایا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کو ختم کر دیں گے، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کے اپنے نفسوں میں، یعنی عرب کے اندر بھی اور عرب سے باہر پوری دنیا میں بھی، کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ دین عرب میں بھی پھیلے گا، نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے گا. یہ سمجھ لیں کہ ہم اس کو یہی ختم کر دیں گے، جب چاہیں گے ختم کر دیں گے. یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اس دین نے پوری دنیا کے اندر پھیلنا ہے. چنانچہ وہ لوگ جو دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہی حق ہے. چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر بالآخر وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں. مکہ والوں میں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت جرت نہیں تھی، بلکہ ان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ کسی وقت بھی مسلمان حملہ آور ہوتے، کیونکہ وہ خود معاہدے کی خلاف ورزی کر چکے تھے اور معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر چکے تھے. تو جب مکہ شریف کے قریب یہ لشکر پہنچا تو ابو سفیان جو مکہ والوں کے سردار تھے اور ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ باہر اسی
خیال سے اور اسی فکر سے گھوم رہے تھے کہ کہیں مسلمان حملہ آور نہ ہو جائیں۔ دور سے دیکھا مسلمانوں کا لشکر، سمجھ گئے، آگے بڑھے دیکھنے کے لیے۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا، پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی کوئی شک و شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب کوئی شک نہیں رہ گیا۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، ان پہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ کہا نہیں، اب کوئی شک نہیں رہ گیا، اب بالکل یقین ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین درست ہے اور یہی غالب ہوگا۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، اپنے چچا کو، وہی لے کے ان کو حاضر ہوئے تھے، امان بھی ان کے لیے طلب کی تھی۔ فرمایا ان کو پہاڑی کے اوپر لے کے ذرا کھڑے ہو اور اللہ کے لشکر کا ذرا ان کو ذرا دکھاؤ، اللہ کا لشکر۔ دو پہاڑیوں کے درمیان تنگ جگہ تھی، تو پہاڑی کے اوپر ان کو کھڑا کر دیا حضرت عباس کے ساتھ، اور ایک ایک دستہ، اب گزرو بھائی، ایک دستہ گزر رہا ہے، یہ فلاں قبیلے کا دستہ، یہ فلاں قبیلے کا، 10,000 کا لشکر ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے گزر رہے ہیں، ایک لشکر، دوسرا لشکر، تیسرا لشکر، چوتھا لشکر، یہ سارے دستے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر، مکہ والے تو مکہ کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امان طلب کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ سب سے بڑا جو دشمن ہے، جس کی ساری عمر گزر گئی تکلیفیں پہنچاتے، اس پہ اتنا کرم ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اعزاز ہی اسی کو بخشا جا رہا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ عرض کیا حضور میرا گھر کتنا ہے، مکہ کا سارا شہر میرے گھر میں کیسے آ جائے گا؟ فرمایا جو حرم شریف میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، ہتھیار رکھ دے۔ عرض کیا حضور حرم میں بھی سارا شہر نہیں آ سکتا۔ فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے، اپنا دروازہ بند کر لے، جو لڑائی نہیں کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ ہے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ تو فرمایا صرف اپنی ذات عرب کے اندر ہی نہیں بلکہ آفاق میں پوری دنیا کے اندر اس دین کو پھیلنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہوں اور اللہ کرنے والے نہ ہوں اور اللہ کی عبادت کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔